خدمت کر رہے ہیں، ان کے آپ کے تقدس کے پڑھنے کی وجہ میرے عشق کی کتاب میں یہی لکھی ہے کہ یہ غوث العالم کا فیضان ہے، یہ مخدوم اشرف کی خیرات ہے۔ اور انہوں نے خیرات میں ایک بات واقعہ یہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا ابھی اپنے موضوع پر نہیں آیا۔ ملک محمود اتنے مقبول بارگاہ تھے، سلطان غوث العالم کی بارگاہ میں خراج پیش کر لوں، جانشین غوث العالم تشریف فرمائے، اس نیت سے پیش کر لوں کہ قیامت میں یہ بزرگان دین گواہی دے دیں گے تو نجات کے لیے کافی ہوگا۔ سرکار غوث العالم کو ایک درویش نے ایک پتھر دیا تھا، توجہ ہے آپ کی، ایک پتھر دیا تھا، پتھر۔ اس پتھر کی خصوصیت مولانا قسمت صاحب یہ تھی، دیکھیے درویشوں کی شان، کوئی منہ میں رکھ لیتا اس پتھر کو تو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کمر میں باندھ لیتا تو میلوں میل چلا کرتا تھا، تھکاوٹ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ کسی فقیر نے حضرت مخدوم پاک کو یہ پتھر دیا تھا۔ اب بہت سارے ساتھیوں نے کہا سرکار ایسی بے مثال چیز ہمیں ملنی چاہیے۔ اصحاب میں سے بہت نے کہا، ساتھیوں میں سے بہت نے کہا حضرت یہ مجھے ملنا چاہیے، مگر سلطان اشرف نے صاف لفظوں میں کہا اس پر ملک محمود کا حق ہے، سبحان اللہ، میں اسی کو دوں گا۔ اور جب سفر پورا ہوا تو وہ خوبصورت پتھر اور وہ قیمتی پتھر حضرت مخدوم پاک نے ملک محمود کو عطا فرمایا۔ وہ اس دور میں پتھر دیا تھا، بلفظ دیگر بہت قیمتی چیز دی تھی۔ آج بھی چوکھٹ سے آپ جڑے ہیں، کسی کے وسیلے سے بھی جڑے رہیں، چوکھٹ سے جڑے ہیں، اس چوکھٹ سے جڑے ہونے کی یہ برکت ہے کہ آج یہ بہاریں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ میں نے سورہ حشر کی پڑھی ہے۔ آج ہم اپنے دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہیں، اب تقریر شروع کر رہا ہوں، اپنے دائیں بائیں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی کل کی فکر کے لیے بیتاب ہے، کل کیا ہوگا، کل کا کیا انتظام ہے۔ دسترخوان کی نعمت سے لے کر کھانا کھانے سے لے کر فیوچر پلاننگ ہماری زندگی میں اتنی زیادہ آ گئی کہ اولاد کی شادی تک، ابھی پیدائش ہوئی بچی کی، ابھی شادی کے خیال میں بندہ گم ہے۔ ایسا بندہ کل کے لیے اس قدر ہم اور آپ بے قرار ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، آپ پوچھیں کسی سے بھائی تیرے فلاں رشتہ دار کی شادی تھی، آخر تو کیوں نہیں آیا، تیرے نہ آنے کا سبب کیا تھا، تیری نہ آنے کی وجہ کیا تھی، تو وہ پلٹ کر جواب دے گا میں اس لیے نہیں آیا، میری نوکری چل رہی ہے، میں اس لیے نہیں آیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس چھٹی نہیں ہے، اس لیے نہیں آیا۔ کیوں بھائی، اگر نوکری چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، نوکری چھوٹ جائے گی تو جنت ہاتھ سے نہیں چلی جائے گی، نوکری چھوٹ جائے گی تو تقوی ختم نہیں ہو جائے گا، نوکری چھوٹ جائے گی تو تہجد نہیں چھوٹنے والی، بلکہ نوکری چھوٹ جائے گی تو یہ ہوگا کہ میرا کل خراب ہو جائے گا، میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، میں اپنے بچوں کی شادی کیسے کروں گا، مکان کیسے لوں گا، گھر کیسے بناؤں گا، پلاٹ کیسے خریدوں گا، یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا۔ اپنے کل کے لیے بندہ، آپ پوچھیں شادی میں کیوں نہیں جا رہے، اس لیے کہ صاحب مجھے کل اچھا کرنا ہے۔ بہت سے قریبی لوگوں کے جنازے پر بندہ نہیں پہنچتا۔ علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اگر علماء پوچھتے ہیں بھائی تیرا قریبی رشتہ دار تھا تو اس کے جنازے پہ کیوں نہیں آیا، تو اس کے جنازے پہ کیوں نہیں آیا، وہ کہے گا صاحب سنڈے نہیں تھا، چھٹی نہیں تھی، چھٹی نہیں تھی، مجھے اجازت نہیں ملی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، معاف کر دیجیے گا، اگر کوئی پوچھے کہ بھیا مخدوم صاحب کا عرس تھا کیوں نہیں آئے، کہنے لگا وہ کیا ہے کہ بار بار پردیس سے آنے میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اگلے مہینے وہ چچا کی شادی ہے، اسی میں چلیں گے تو حاضری دے لیں گے۔ یہ کس چیز کی تیاری ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں، یہ بھاگم بھاگ، یہ دوڑ بھاگ، کل کی تیاری، کل اچھا ہو، میری اولاد پڑھے، ڈاکٹر انجینئر بنے، میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، میں مالدار آدمی بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں۔ بندہ اپنے ظاہری کل کے لیے بیتاب، 8 گھنٹے ڈیوٹیاں کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی، نان اسٹاپ۔ اور جناب والا جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں بیچارے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، چلاتے سے کیوں کر رہے ہیں صاحب، وجہ کیا ہے، جواب ایک آئے گا، کچھ پیسے جمع کرنے ہیں،
تاکہ فیوچر پلاننگ ہو سکے، مستقبل اچھا ہو سکے۔ کیا کہیں؟ کل کی بھاگم دوڑ میں بندہ بھول گیا کہ ایک کل ایسا بھی ہے جس کے بعد کوئی کل نہیں۔ سبحان اللہ، ایک سبحان کل اللہ، ایسا بھی ہے جس کے بعد کوئی کل نہیں۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ سفر کرنے کے لیے بمبئی والے پوچھے ہیں، بمبئی اور جمبئی جاتے ہیں، اچار بھی رکھ لو، یہ آلو کی چپسی ہو رکھ لو، یہ دھان رکھ لو، یہ چاول رکھ لو، یہ کہیں کیوں؟ ارے بمبئی جا رہے ہو، پھر 6 مہینہ بعد آؤ گے، سال بھر بعد آؤ گے، ٹفن پیک ہے۔ ارے اب ہر اسٹیشن پہ سب کچھ مل رہا ہے، پھر کیوں ٹفن پیک ہے؟ نہیں، احتیاطاً پیک کر لیتے ہیں، پتہ نہیں نہ ملے تو کیا کریں گے؟ واہ واہ، بھوکے رہیں گے۔ ایک رات اگر بھوک کی وجہ سے آپ بے قرار ہو سکتے ہیں تو پھر قبر کی رات، وہ پہلی رات جو وحشتناک ہوگی، اس کی یاد سے مسجد کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ اللہ، آپ کل کے استقبال کے لیے اتنے بے قرار ہیں کہ قریب سے قریب رشتے داروں کے یہاں نہیں جاتے۔ کل اچھا کرنا ہے، مجھے اپنا فیوچر اچھا کرنا ہے۔ حالانکہ ایک حدیث اور سن لیجئے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا، چاہیے جو کل کی میں ابھی تک بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حلال نہ کمائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ محنت نہ کریں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، کما کے کھانے والا اللہ والا ہوتا ہے۔ جو لوگ IPL CCL کے سٹوں میں لگے ہیں، جو لوگ جناب والا آن لائن جوئے کھیل رہے ہیں، جو حلال اور حرام کا امتیاز بھول گئے، وہ سمجھتے بال اگر بدھوں کی طرح کٹا لوں گا، گلے میں لڑکیوں کی طرح چین پہن لوں گا، ہاتھوں میں بریسلیٹ پہن لوں گا، لوگ سمجھیں گے بڑا پیسے والا۔ آپ آگے جائیں گے، ایک قدم پیچھے کہیں گے ٹپوری بن کے آیا ہے، بمبئی جا کے آیا ہے، ایک نمبر کا ٹپوری بن کے آیا ہے۔ جناب انسان کی حیات قضائیہ ایسی ہونی چاہیے کہ زمین پر چلے تو اس کی صورت اور وضاحت کو دیکھ کر لوگ کہیں غوث اعظم دستگیر کا غلام جا رہا ہے، حضور رحمت للعالمین کا وفادار جا رہا ہے۔ لیکن یہ جتنے کل کی بات ابھی تک میں نے کی، یہ کل دنیا اچھی کرنے کے لیے ہوتا ہے عمومی طور پر۔ معاف کیجئے گا، آخرت کا عمل دخل ابھی تک جو باتیں میں نے کی ان میں اکثر نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، کیا محتاج گفتگو، دنیا واہ۔